ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ مصیبت اگر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو سب سے زیادہ مصیبت تو کافروں پر آنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مصیبت انہی پر آتی ہے جو کہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ان کو کس نے کہا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، امتحان کے طور پر بھی آتی ہے. اس سے قطع نظر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کسی اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے بھی آتی ہے. دیکھیے میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں. مثلا صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کو یہ کہا گیا دنیا میں قدسیوں کی جماعت، یعنی ان کے حق میں قرآن مجید کی شہادت موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گیا. ان کی تعریف جگہ جگہ کی گئی ہے، ان کو خیر امت کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص مرحلے پر جب کہ میں تمہیں بڑی سرفرازی دینے والا ہوں اور تمہارے منکرین پر عذاب کا تازیانہ برسانے والا ہوں، تو میں تمہیں بعض آزمائشوں سے مبتلا کروں گا. وہ آزمائشیں ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں، وہ اس قدسیوں کی جماعت کے لیے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی باقاعدہ قسم کہا ہے کہ لازماً ان مراحل سے ہم تمہیں گزاریں گے تاکہ جس منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے، جو نتیجہ تمہارے لیے نکلنے والا ہے، اس کا استحقاق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. بالکل صحیح. تو بہت بڑی سرفرازی ان کو حاصل ہونے والی تھی، تو خصوصی آزمائش کا قانون بیان کیا گیا. حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حشمت ہے، ان کے پاس ریوڑ ہے، ان کے پاس خدام ہے، سب کچھ ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا کمال ہے کہ شکر گزار ہوتا ہے. اس کو تعبیر کیا ہے نا بائبل میں کہ شیطان نے یہ بات کہنی شروع کی. ظاہر ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کی زبان سے بولتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میرا بندہ اپنے باطن میں میرا بندہ ہے، وہ ان نعمتوں کی وجہ سے میرا شکر گزار نہیں ہے، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے میرا شکر گزار ہے. ساری چیزیں ان سے چھین لی، بیماری آ گئی، اس بیماری کی تفصیلات پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن وہ شکر کرتے رہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی آزمائش کے طور پر آتی ہے. اچھا پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خوشحالی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، بڑی نعمتیں، بہت خوشحالی، قرآن کہتا ہے یہ میں ڈھیل کے طور پر دیتا ہوں. یہ بیان کیا نا کتنی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم ڈھیل کے طور پر دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں. تو پناہ مانگنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے باطن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی دنیا میں ملنا چاہیے، ان کو آخرت کی طلب نہیں ہوتی، تو ہم ان کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں. اچھا چکا دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے. پھر آپ اندازہ کریں نا، اسی وجہ سے وہ دعا سکھائی گئی کہ پروردگار ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ کرنا. یعنی ایک نیک نفس آدمی کو جب دنیا میں دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، پذیرائی ملتی ہے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں میرا حساب چکا رہے ہیں اور آخرت کے اجر سے محروم، اور آخرت کے اجر سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے تو ہر جگہ پناہ مانگنی چاہیے، لیکن بعض اوقات نعمتیں بھی معلوم ہوتا ہے کہیں امتحان نہ بن جائے. تو یہ سارے پہلو موجود ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کی کتاب میں ہے، یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے. اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ صرف گناہ کی بنیاد پر آپ پہ آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے.